السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ اس مسئلے کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ بھی یہ غلطی زندگی میں کبھی نہ کریں، کیونکہ اس غلطی کی بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان پیچیدگیوں کا آج کے دور میں یقینی طور پہ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بار خدا نخواستہ آپ اس طرح کے ملتے جلتے مسئلے کا شکار ہو گئے یا ایسے بھنور میں آپ پھنس گئے تو آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور زندگی میں احتیاط بھی کرنی ہے۔ اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب، بدبختی کیا ہے اور خوش بختی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پہلی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، کہتا ہوں نا یہ بات۔ اور دوسری خوش بختی یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ اعمال والی زندگی عطا فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ ہے خوش بختی۔ خوش بختی کے کیا ہیں؟ دو سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے یا پہلا مرحلہ کیا ہے یا پہلی عطا کیا ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، پہلا۔ اور ایمان کی دولت کے بعد اگر اللہ اعمال والی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرما دیتا ہے تو یہ دوسری خوش بختی ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ خوش بخت کہیں گے۔ اور بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا، اللہ والو کائنات میں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اور دوسرا بدبخت کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اعمال والی زندگی ملی ایمان کے بعد، پھر اللہ نے اس سے اعمال والی زندگی کو چھین لیا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ دونوں میں نے بتا دی ہیں کہ خوش بخت کون ہوتا ہے اور بدبخت کون ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس مسئلے کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یا اس مسئلے کو ہم نے ویلاگ کا حصہ کیوں بنایا ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت اچھے سے اپنی بیٹی کی منگنی کی، بہت اچھے طریقے سے دن تاریخ بھی رکھی گئی تھی، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے آپ کے بیانات سنے، صبح و شام ختم شریف پڑھنا شروع کر دیا اور پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پلانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1.25 لاکھ درود ابراہیم پڑھا۔ ہر جمعرات میں جتنا پڑھ لیتی تھی آپ کو واٹس اپ کر دیتی تھی، یعنی گروپ میں جو اجتماعی درود پاک کا عمل ہے اس میں جمع کروا دیتی تھی، میں بھیج دیتی تھی۔ پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی تو آپ نے مجھے 70 بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق ناس پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کے لیے تلقین فرمایا۔ یہ عمل میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوبارہ میری بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا، یعنی دو مسائل پیدا ہوئے، خود بیمار رہنے لگی اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ جو عمل میں نے بتایا اس عمل کی برکت سے الحمدللہ خود بھی وہ فٹ ہو گئی فزیکلی اور ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا۔ اب ہے کہانی کا اصل موڑ یہاں سے۔ میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جو اعمال آپ نے بتائے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، درود پاک پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اجتماعی عمل میں جو میں حصہ ڈالتی تھی وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری ایک ہمسائی ہے، پھر وہ میرے پاس آئی، اس نے آ کر مجھے کہا کہ کچھ نہ پڑھا کرو، تم بیمار رہتی ہو، کچھ نہ پڑھا کرو، اسی طرح تمہاری بیٹی کی پہلے منگنی ٹوٹی ہے، اب تم کچھ نہ پڑھا کرو۔ وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے گئی، اس نے تعویذات دیے، جو الٹے سیدھے کام اس نے کہے وہ میں نے کیے۔
یہ وہ اعتراف کر رہی ہیں. جو الٹے سیدھے کام عامل نے کہے وہ میں نے کیے، اس کے بعد مسائل ہی مسائل شروع ہو گئے. پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. پہلے کیا کی تھی؟ منگنی کی تھی. رشتہ آیا، منگنی کی، پھر انہوں نے منگنی کو نکاح میں بدل دیا. اب کیا ہوا کہ بیٹی کا جب نکاح کیا تو اگلے ہی دن اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اپنے آپ کو مارنے لگی، بہت غصہ کرتی تھی. جیسے ہی اس کی ساس آتی وہ اس کو دیکھتی تو مزید غصہ کرتی. آخر پھر ہم نے شادی کر دی، یعنی بیٹی کی رخصتی کر دی، جو صرف 1 ماہ چلی. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ساس خود کالا جادو کرتی ہے. وہ میری بیٹی کو رسموں ہی میں کام ڈال چکی تھی، یعنی جو رسمیں ہوتی ہیں ان رسموں کے اندر ہی کھلانے پلانے والا، دبانے والا، جلانے والا، وہ سارے کام کر چکی تھی. لیکن میری بیٹی صبح شام کے اذکار کرتی تھی. اس کی جان تو بچ گئی کیونکہ وہ لوگ میری بیٹی کو قتل کر کے جہیز پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. پھر حضرت صاحب ہم کسی اور عامل کے پاس چلے گئے، وہاں سے پڑھائیاں کروائیں. ہماری ان لوگوں سے جان تو چھوٹ گئی، یعنی جو بیٹی کے سسرال ہیں ان سے جان تو چھوٹ گئی، مگر پھر ہماری تویز دھاگا سے جان نہیں چھوٹی. میں دوبارہ وظائف کی دنیا میں آ گئی. پھر میں نے دن رات وظائف کیے، چوتھا کلمہ پڑھا، مسنون دعائیں پڑھی، پھر جو جس نے بتایا وہ پڑھا، اور جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے پڑھا. پھر جس عامل کا بتایا اس سے ہم نے پڑھائی کروائی. جو بتاتا گیا وہ ہم پڑھتے گئے اور آج تک پڑھ رہے ہیں. اب حضرت صاحب میں وظائف اور عاملوں سے بہت تھک چکی ہوں. نہیں، سال ایک اور لگا لے. اب میں وظائف اور عاملوں سے بہت تھک چکی ہوں. میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے. آپ کا بیان دوبارہ سنا تو دل کو سکون ملا. اب شافی یاد آ گیا ہے. اب شافی یاد آ گیا ہے. میں نے کیا کہا کہ سال ایک اور لگا لو. میں دیکھتا ہوں میں نے تو قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے. تم سال ایک اور لگا لو، 2 سال اور لگا لو. اگر قیامت تک تیرے مسئلے کا حل نکل آئے، میں اپنے نام کے ساتھ جو شافی ہے اس پہ کراس لگا دوں گا. تیرے پاس قیامت تک کا وقت ہے. تو نے تو ابھی صرف یہ کہا ہے میں تھک گئی ہوں. تیری 7 نسلیں قبر میں اتر جائیں گی. اب ان مسائل کا حل نکلنے والا نہیں ہے. میں انشاءاللہ آگے وضاحت کر دوں گا اس کی. اب میں نے دوبارہ آپ کے بیانات سنے تو دل کو سکون ملا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور درود پاک استغفار پڑھنا شروع کر دیا. حضرت صاحب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی منگنی اسے راس نہ آئی، اس کی شادی اس کو راس نہ آئی، اس کے سسرال اس کو راس نہ آئے. میرے 2 بیٹے ہیں، نہ ان کا کاروبار ہے اور نہ ہی ان کی شادی ہو رہی ہے. ہم ایک الجھن سے نکل نہیں پاتے کہ دوسری الجھن میں ہم پھنس جاتے ہیں. حضرت صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے. خب بھائی میں ساری دنیا کو سنا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے. آپ ہمیں رہنمائی کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اب آپ کے مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے. آپ کا مسئلہ تو میں دنیا کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی آپ کی داستان سے عبرت حاصل کر لے. وگرنہ میں نے کل رات آپ کو پرائیویٹلی جواب دے دیا ہوا ہے. کل رات میں نے آپ کو پرائیویٹلی جواب دے دیا ہے کہ بھائی یہ ہے، آپ کرو. میں تو صرف آپ کی بپتا کو، کارگزاری کو یا داستان کو ویلاگ کا حصہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ شافی نے یہ بات 2.5 سال پہلے سمجھائی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غداری نہیں کرنی. ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ایک بار نہیں 101 بار سوچو. میرا کوئی خانقاہ پہ بورڈ نہیں لگا. توجہ رکھیے گا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں. خانقاہ کے باہر میرے نام کا کوئی بورڈ لگا ہے؟ میرے سلسلے کا کوئی بورڈ لگا ہے؟ کہیں میرا نام لکھا ہے؟ اور یہاں تک کہ جو میرا اپنا ہاسپٹل ہے، میرے ہاسپٹل کا بھی کوئی بورڈ لگا ہے؟ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی خانقاہ ہوگی، ایسا ادارہ ہوگا جس کا کوئی بورڈ نہ ہو؟
یا دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہوگا یا ایسا ڈاکٹر ہوگا یا ایسا کلینک ہوگا جس کا بورڈ نہ لگاؤ؟ میں ہوں کہ میرے کلینک پہ میرے نام کا بورڈ نہیں ہے، میرے ہاسپٹل کے باہر میرا کوئی بورڈ نہیں ہے، خانقاہ کا کوئی بورڈ نہیں ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ یہاں جو آتا ہے اللہ بھیجتا ہے اور میرا کملی والا مہر لگاتا ہے۔ میرے حضور کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ یہ بات میں نے پبلکلی کہی ہے، جبکہ دیکھیں خانقاہ کا بورڈ نہیں ہے، دارالشفا کا بورڈ نہیں ہے، سلسلہ قادری شفیع کا بورڈ نہیں ہے، میرے کلینک کا ہاسپٹل کا بورڈ نہیں ہے، میرے نام کا بورڈ نہیں ہے۔ یعنی اتنا مخفی اور میں اتنا الحمدللہ چھپا ہوا ہوں، لیکن اس بات کا دعویٰ میں لوگوں کے سامنے پبلکلی لاکھوں کروڑوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہاتھ نکال کے دکھاؤ۔ ایک طرف میں نے تصویر کا رخ کیا دکھایا ہے کہ میرا کوئی بورڈ ہی نہیں ہے، میرا کوئی نام ہی نہیں ہے، میرا کوئی وزٹنگ کارڈ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی موبائل ہی نہیں ہے۔ ایک طرف میری زندگی یہ ہے، تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اور دوسرا میں آپ کو کیا کھینچ رہا ہوں یا دھمکی لگا رہا ہوں یا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہاتھ نکال کے دکھاؤ۔ اگر تمہاری نسلیں نہ اجاڑ کر رکھ دی گئی پھر کہنا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ انہوں نے سلسلے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، سلسلے کا ہاتھ نہیں ہے، یہ 39 اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے، اور ان 39 اولیاء اللہ میں ایک مولا علی ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، دماد رسول بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں۔ اس کے بعد جو 39واں ہاتھ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو ولی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ سلسلہ کن کا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کا۔ تو جو نبوت ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اس کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس ولایت بھی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ الحمدللہ 39 واسطوں سے میرا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں نہیں دیا، بظاہر آپ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، آپ نے یہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے دھمکی لگا رہا ہوں، ورنہ اللہ والوں میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ڈران دیا سی ہے میری کیا اوقات ہے؟ میں تو ایسے ہی آپ کو ڈرا رہا تھا، آپ کے پسینے نکال دیے۔ آپ نے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پہ دغا کرو گے تو ٹنگے نہیں پھر ٹنگے ہی جاؤ گے، پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، مثال عبرت بن جاؤ گے۔ اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہے، سنا دیا آپ کو۔ ہر وقت بیٹی کی سکن خراب رہتی ہے، چہرے پر دانوں کے نشانات ہیں، ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، دم بھی بہت کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت صاحب ہمارا نام مت لیجئے گا، ہائے شمع گئیاں نہ ہونا، حضرت صاحب ہمارا نام مت لیجئے گا، رازداری سے جواب دے دیں، آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ ہم نے وظائف چھوڑ دی ہیں، طویز داغا بھی چھوڑ دیا ہے، جو غلطی ہم نے کی ہے ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، آپ حضرت صاحب ہمیں کچھ بتا دیں کہ اب آگے ہم جہاں رشتہ کریں وہاں ہمیں کامیابی بھی ملے اور تمام مسائل جنہوں نے ہمیں گھیرا ہے ہم ان سے بھی نکل پائیں۔ انہوں نے آگے اپنا نام اور اپنی بیٹی کا نام لکھا ہے، کیونکہ سیگا راز میں ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ ان کی ہم نے کلاس پڑھنی ہے، تو جن کی ہم نے کلاس پڑھنی ہوتی ہے ان کا ہم نام نہیں لیتے۔ تو اس کو ویلاگ کا حصہ بنانے کا میرا مقصود اور مطلوب اللہ والوں صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے شافیہ سوشل میڈیا کے بیانات سنے، آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ نے توبہ کر لی جادو ٹونے سے یا اوراد و وظائف سے، اس کے بعد آپ حضور کی غلامی والے اعمال یعنی 5 اعمال کی طرف آگے، پھر کسی وجہ سے کسی نے اکسایا یا نفس اور شیطان نے ورغلایا، آپ نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں
2.5 سالوں میں 2.5 لاکھ مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں تمہارا کوئی علاج نہیں. چاہے تم مایوس ہو, چاہے تمہیں غصہ آئے, چاہے تم مجھے گالیاں نکالو, تو چاہے تم مجھے دعائیں دو, تمہارا اب کوئی علاج نہیں. سوائے ناک رگڑنے کے کوئی وظیفہ نہیں ہے. میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا, 2 3 4 مہینے نہیں, قیامت تک کا وقت دیا ہوا. میدان بھی آپ کے پاس ہے, گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے, بلکہ شافی تجھے عربی گھوڑا دیتا ہے, وہ تیز دوڑتا ہے. میدان بھی تیرے پاس ہے, عربی گھوڑا بھی تیرے پاس ہے. قیامت تک کا وقت ہے, جتنا دوڑانا ہے دوڑا لو. اب تم مجھے اپنے مسائل حل کروا کے دکھاؤ. اگر مسائل حل ہوں گے تو صرف اے اللہ میری توبہ. اب اللہ ہی نکالے, اب اللہ والے بھی نہیں نکال سکتے. کہنا یہ چاہ, پہلے جو آپ نے خطائیں کی, اس فیملی کی میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ پہلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مسائل میں پھنسے. گھر میں نماز نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, ذکر اذکار نہیں ہے, کسی نے ایک آدھ نماز پڑھ لی, موج مستی والا ماحول ہے. اللہ کی پکڑ میں آگے. نافرمانی کی وجہ سے جب نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی گئی, وہ 4 علامات جو نیگیٹو انرجی کی بتاتا ہوں وہ پیدا ہوئیں, ظاہر ہوئیں, پریشان ہوئے, وظیفے شروع کر دیے. کیا کر دی؟ وظائف. پھر جب وظائف پڑھے تو پڑ گئی رجت. جب رجت پڑی پھر سب کچھ اجڑ گیا. اللہ نے ایک موقع دیا, شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ 2023 میں ان کو جوڑ دیا. پہلی بار کیا ہوا؟ معافی مل گئی. اللہ نے کرم کیا, اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیا, رہنمائی کی, مصیبتوں سے نکل گئے, بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا, اپنی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی. پھر جب مطلب نکل گیا, اللہ کو چھوڑ دیا, شافی کو بھی چھوڑ دیا, اعمال بھی چھوڑ دیے. جب اعمال چھوڑے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. جو سیدھے رستے پہ چلتا ہوا بھٹک گیا, پھر ہم نے اس کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. جب اعمال والی زندگی چھوڑی, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلی بدبختی یہ ہے کہ کوئی ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا. دوسری بدبختی یہ ہے کہ ایمان ملا, اعمال والی زندگی بھی ملی, مگر پھر اعمال والی زندگی سلب کر لی گئی. یہ بڑی بدبختی ہے. ان کے ساتھ یہ بدبختی والا معاملہ چلا ہے کہ اللہ نے اعمال والی زندگی دی, رجت سے نکالا, روح کے کینسر تھا اس کی اللہ نے شفا دی. جب حضور کی غلامی والی زندگی کو آپ نے فراموش کیا, یعنی انہوں نے حقیر جانا, تو اللہ نے اس سے محروم کر دیا. اب کیا ہوا کہ ہمسائی مسلط ہو گئی, شیطان مسلط ہو گئے, جنات مسلط ہو گئے, جادوگر مسلط ہو گئے. انہوں نے آ کے کیا پٹی پڑھائی کہ تو نے کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں. اب کالی دنیا سے نکلے, نوری دنیا میں آئے, اندھیرے سے نکلے, روشنی میں آئے, روشنی کی قدر نہیں کی, اللہ نے دوبارہ ادھر ہی پلٹا دیا, دوبارہ کالی دنیا میں چلے گئے. اب سب کچھ اجڑ گئے. اب سب کچھ اجڑنے کے بعد اب یہ دوبارہ اسی دنیا میں یعنی روشنی میں آنا چاہتے ہیں, مگر چانس ختم ہو چکا ہے. ٹائم از اوور, ٹائم از اوور. 2 ٹوک کہہ رہا ہوں, کوئی لالی پاپ نہیں ہے, کوئی آپ کو میں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہا. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پہلے وظائف کرتے تھے, پھر انہوں نے وظائف چھوڑ دیے 5 اعمال کی طرف, یا وہ اعمال جو میں بتاتا رہا یا وہ کرتے رہے, پھر انہوں نے وہ چھوڑ کے دوبارہ وہ طویل دھاگے کی طرف, کالی دنیا کی طرف چلے گئے. نہیں سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. جب ایک کتا ٹرک کے ساتھ, بس کے ساتھ, گاڑی کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں, اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. کالی دنیا میں ایک بار چلے گئے, مرتے دم تک اس کی نحوست ختم نہیں ہوتی. ان شرک لظلم عظیم. ہم اللہ والے مسلمان ہیں. جو کالی دنیا میں گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں کافر ہیں.
جب تک تم مرتد نہیں ہوں گے جادو نہیں چلے گا. یہ مرتد تھے جو کالی دنیا سے توبہ کر کے ہماری طرف آئے ہیں, ہمارے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, یا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی ہے, میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ مرتد تھے, کوئی شعوری طور پہ اور کوئی لاشعوری طور پہ یہ مرتد تھے. ان کو اللہ نے ایک موقع دے دیا, انہوں نے توبہ کر لی, یہ لوٹ آئے. لوٹ آنے کے بعد حالات بھی بہتر ہو گئے, اللہ نے رنگ لگا دیے, لیکن ان کو یہ عزت راس نہیں آئی. اب یہ دوبارہ جانتے ہوئے کالی دنیا میں گئے. کیوں؟ اس خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ ہم عامل کے پاس چلے گئے, پھر ہر وہ کام الٹا سیدھا جو اس نے کہا ہم نے کیا, تعویذات جلائے, لٹکائے, دبائے, ہر الٹا کام کیا. یہ اعتراف کر رہی ہیں. تو اللہ بولو ایک بار اگر غلطی ہو جائے تو اس کا اتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. انہوں نے تو دوسری بار جانتے ہوئے شعوری طور پہ کالی دنیا میں قدم رکھا ہے. تو اس لیے میں ان کو برملا یہ بات سمجھا رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں جو یہ حرکت کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں. ایک بار آپ نے اپنی زندگی میں نیلا پیلا کالا چٹا کر لیا ہے, یا قرآنی اوراد و وظائف کو کسی کو سزا دینے کے لیے, مارنے کے لیے پڑھ لیے ہیں ناحق, آپ نے توبہ کر لیا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں گھروں کو اللہ نے اس بھمر سے نکالا ہے, اللہ نے درگزر فرمایا ہے. یہ تو ہے پہلی غلطی, اور اس کے بعد معافی. جب آپ لوگ ایک بار غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگ کے صحیح ٹریک پر آ گئے, اس کے بعد دوبارہ کسی بھی وجہ سے دوبارہ اس دنیا میں گئے, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے ذہن میں آیا نا وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب معافی نہیں ہے, اب معافی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے, یا جو علماء مجھے سن رہے ہیں, اہل علم مجھے سن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے شافی یہ کس طرح کی تو باتیں کر رہے ہیں, تو کون ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کرنے والا. بھائی توبہ کی تو بات کر رہا ہوں کہ صرف اللہ سے توبہ کرنی ہے, اب اعمال سے تجھے نفع ہونے والا نہیں ہے. میں مایوس نہیں کر رہا بلکہ آئینہ دکھا رہا ہوں. اب تیرا علاج شافی کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج عاملین کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج اگے شاہ کے پاس, کھبے شاہ کے پاس, کرنٹ شاہ کے پاس, سولر شاہ کے پاس یا پینل شاہ کے پاس نہیں ہے. تیرا علاج اب اللہ کے پاس ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. توبہ کا دروازہ تو اس وقت بند ہونا ہے جب تمہاری سانسیں اکھڑنی ہے. توبہ کا دروازہ تو اس وقت بند ہونا ہے جب سورج ادھر سے نکلنا ہے مغرب کی طرف سے. میں کون ہوتا ہوں توبہ کا دروازہ بند کرنے والا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اجاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال کرنے کی دن رات ضرورت نہیں ہے, کوئی شے ملنے والی نہیں ہے. جوں جوں میرے بتائے ہوئے بھی اعمال کرتے جاؤ گے, ہر آنے والے پل میں اجڑتے جاؤ گے. تم نے خود لکھا ہے کہ 1 قدم ہم آگے چلتے ہیں اور 10 قدم ہم پیچھے آ جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی باتیں دہرا رہا ہوں, کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ حضور کا فیضان ہے اور آپ لوگوں سے میں نے سیکھا ہے. سارا دن میں آپ کی ڈھول کی بجتی سنتا ہوں, پھر کبھی کبھی غصے میں آ کے بجا بھی دیتا ہوں. معاف کر دیا جائے, دنیا میں ہی معاف کر دیا جائے. ہاں جب مانتے نہیں ہیں تو پھر مجھے بجانی پڑتی ہے, ورنہ سارا دن میں یہی کام کرتا ہوں. کہیں ڈھول بج رہا ہے تو کہیں ڈھولکی بج رہی ہے, کہیں کو ٹنگا ہوا ہے تو کہیں کو ٹنگی ہوئی ہے. تو سارا دن میرا یہی کام ہے. حضور کی نگاہ کرم ہے, میرے لجپال میرے مرشد کی دعائیں ہیں, اور میرا مشاہدہ ہے. سارا دن میں آپ کو دیکھتا ہوں, میری تحقیق ہے. میں نے اس تحقیق کو 2.5 سال پہلے امت کے سامنے رکھا, اور میں نے کسی کو کہا کہ مجھے ایک سطر, ایک فقرہ کوئی دے. 2.5 سالوں میں کوئی ایک لفظ نہیں دے سکا. شافی کی کوئی ایک بات کو چیلنج 2.5 سالوں میں نہیں کر سکا. تو آج میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کالی دنیا سے ایک بار نکل آئے ہیں, اللہ کی رحمت سے, حضور کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے نکال دیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ اعمال والی دنیا میں آ گئے ہو, نوری دنیا میں آ گئے ہو. اب اگر آپ دوبارہ اس دنیا میں گئے تو میں نے کیا کہا ہے کہ اب تمہیں کسی بھی عمل سے نفع ہونے والا نہیں. مجھے بتاؤ میں تمہارا دشمن ہوں یا تمہارا سجن ہوں؟
میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اب پیسہ اجارنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرایہ بھاڑا لگا کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ جو ملنا ہے اب ناک رگڑ کے ملنا ہے۔ تم جانو اور اللہ جانو، تم جانو اور اللہ جانو، تمہیں کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ دن رات کرلاؤ، رو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اب اللہ معاف کر دے، اس کی مہربانی ہے۔ معافی کے بعد وہ مجھے حکم کر دے، میرے دل میں ڈال دے، ان کے دل میں ڈال دے، ان کے دل میں ڈال دے، یا گھر بیٹھے ہی رات کو آپ اجڑے سوئیں، صبح خوشحال ہو جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رات کو آپ رجت کے مریض سے سوئے، صبح اللہ صحت دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بار لا علمی طور پہ یا لا شعوری طور پہ آپ کالی دنیا میں چلے گئے، سو چلے گئے، پھر کسی نے کھینچ کے نکال دیا، نکل آئے، خلاص۔ جب آپ دوبارہ اس دنیا میں جائیں گے کوئی نہیں نکال لے گا۔ پیغام یہ دیا ہے، آپ لوگوں کی اصلاح یہ کی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، آپ رجت میں پھنس گئے تھے، اگر آپ دوبارہ وظائف کی دنیا میں چلے گئے یا خدا نخواستہ وظائف کی دنیا بھی چھوڑ کے آپ کالی دنیا میں، تویز دھاگے کی دنیا میں چلے گئے، پھر قیامت تک تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا علاج نہیں ہوگا جو تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تم تڑپ تڑپ کے مرو گے اور یہ ساری نیگیٹو انرجی اگلی نسل میں منتقل ہو جائے گی۔ آج ابھی ہم 4-5 پیشنٹ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ خاتون کیا کہہ رہی ہے، سنو ذرا، کہ میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے، یعنی یہی مسائل ملتا جلتا جس طرح خواتین نے آج کل وظیفوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا۔ میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے، وظائف کا نتیجہ شافی صاحب یہ نکلا ہے کہ میری بیٹی نے ڈرگز لینا شروع کر دی۔ پہلا نتیجہ میرے 2 بیٹے گھر سے نکل گئے ہیں اور نشے پہ لگ گئے ہیں۔ میرے شوہر کو شوگر ہو گئی ہے اور 2 سالوں میں وہ تنکے کی طرح، کانٹے کی طرح سوکھ گیا ہے۔ میرا اپنا گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری فیملی ابھی آئی ہے گوجرا سے، یعنی فیصل آباد کے قریب سے، 42 سال کی عمر ہے اس عورت کی۔ یہ بات ان کانوں سے سننے والی نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شافی نے اتنی تنبیہ کیوں کی ہے، اتنا کھینچا کیوں ہے۔ 42 سال اس خاتون کی عمر ہے۔ جب سامنے بیٹھی ٹیبل پہ تو اس نے ڈھائیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ فاروق صاحب باہر نکلے آفس سے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ والی بتاؤ آپ آئی ہو، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ روئے جا رہی، کہتی ہے حضرت صاحب میری عمر تھی 13 سال۔ کتنی؟ 13 سال۔ ہمارے گھر کے کچھ مسائل تھے، میری ماں عامل کے پاس گئی، ساتھ مجھے بھی لے گئی۔ عامل نے میری ماں کو تو واپس بھیج دیا اور مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ اس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی میرے ساتھ اس نے زنا کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں۔ جب اس 13 سال کی معصوم کلی کے ساتھ، بچی کے ساتھ اس عامل نے، کالا علم کرنے والے نے، جادوگر نے زنا کیا تو کیا کیا؟ جب زنا کی وجہ سے ان دونوں کی، اس بچی اور اس جادوگر کی، جو رطوبت سکریشنز خارج ہوئی، ان سکریشن سے اس نے 2 تعویذ لکھے۔ ایک تعویذ پانی میں ڈال کے اس نے پلا دیا اور دوسرا اس بچی کے گلے میں ڈال دیا۔ اب 29 سال برباد کر کے شافی کے در پہ آئی ہے۔ 29 سال برباد کر کے آئی ہے۔ وہ ڈائیں مار مار کے رو رہی تھی، حضرت صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی ریاضت آپ بتائیں جو میں نے نہ کی ہو۔ 29 سال مجھے رستہ نہیں ملا، اب مجھے آ کے آپ کا رستہ ملا ہے تو میں گوجرا سے دوڑی آئی ہوں۔ میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ تجھے شفا ملنی ہے تو در شافی سے ملنی ہے،
تو میں آپ کے در پہ آئی ہوں۔ اللہ والو مجھے یہ بتاؤ، آج میں اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس بہن کو، اس عورت کو اس کا ہاتھ تھام کے کس کے در پہ لے کے جاؤں؟ مجھے یہ بتاؤ میں اس کے 29 سال واپس کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی جوانی میں واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ اس کی خوشیاں، اس کے جذبات کو میں واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ انشاءاللہ اس کو شفا ہو کے رہے گی، اور ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، میرے حضور کی توجہ سے، میرے مرشد کی دعاؤں کے صدقے ہو رہی ہے۔ 21 دن میں الحمدللہ بہتری آ گئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے 2 3 4 سائیکل میں ہم کیس کو کنٹرول کر لیں گے، کرم ہو کے رہے گا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ 29 سال کی کمپنسیشن کون دے گا؟ 29 سال کی کمپنسیشن کون دے گا؟ اس کے جذبات کا جواب کون دے گا؟ اس کی جوانی کا حساب کون دے گا؟ اب اس کو کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ سائیکو ہے، اس کی جائیداد نہیں ہے، ہم بیوی بچوں والے ہیں، یہ جہاں بیٹھتی ہے یہ دوسروں کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اب اس کی گھر میں یہ حیثیت ہو گئی ہے۔ تو لالو اگر آپ ایسی کالی دنیا سے نکل آئے ہیں تو دوبارہ ایسی کالی دنیا میں چلے گئے تو تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا، کوئی نکالنے والا نہیں ملے گا۔ 2 فیملیز ہو گئی۔ تیسری فیملی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ملتان کی ہے۔ 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں، 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں۔ شافی کیا کہتا ہے؟ 7 نسلیں، 4 نسلیں قبر میں اتر چکی ہیں۔ اب ان کے خاندان میں کوئی مرد نہیں رہ گیا۔ 4 عورتیں ہیں، 2 چلتے پھرتے مردے ہیں، 2 چلتے پھرتے مردے ہیں، اور ایک معصوم بچی ہے چھوٹی، اور ایک خاتون ہے۔ وہ خاتون ان تینوں کو اپنے کندھوں پہ ڈال کے لیے پھر رہی ہے کہ یہ کب مرتے ہیں، یہ مریں تاکہ میں ان کو دفناؤں اور ان کی قبر میں خود بھی اتر جاؤں۔ یعنی سارا خاندان مٹنے کو ہے، 4تھی نسل پہ آ کے سارا خاندان مٹنے کو ہے۔ میں تو 7 نسلوں کی بات کرتا ہوں، 4تھی نسل پہ آ کے دی اینڈ آ گیا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے، آپ نے غلطی کر لی، تویز دھاگا کیا، تویز دھاگا کرتے کرتے وظائف کی دنیا میں چلے گئے، پھر کام نہ بنے، پھر مایوس ہو کے کالے علم کی دنیا میں یعنی کالی دنیا میں چلے گئے، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، پھر اللہ سے استقامت مانگو، اللہ سے معافیاں مانگو، جو کر چکے ہو اس کا ازالہ کرو، نہ کہ دوبارہ اسی دنیا میں چلے جاؤ۔ سمجھایا یہ ہے، اصلاح کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ایک بار آپ جادو کی دنیا میں چلے گئے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع اور دے دیا ہے۔ اگر آپ دوبارہ اس فیملی کی طرح کالی دنیا میں چلے گئے، یعنی دوسری بار چلے گئے، تو اللہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جو کرایہ بھر کے آؤ گے 15,000 20,000 25,000 30,000، مجھے بتاؤ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو لے کے بسوں والے، ٹھیک ہے، یا ہوٹلوں پہ کھانا کھاؤ گے، وہ تو لے کے ہوٹلوں والے، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے میں آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، اب آپ کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے پاس اگر علاج نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس علاج ہے۔ دن رات اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ تمہیں راستہ دکھا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزارو، جتنی تم بھگت سکو گے تم بھگتنا، اور باقی پھر تمہاری نسلیں بھگتیں گی۔ آخری بات، آج سے 1 مہینہ پہلے 2 نوجوان میرے پاس آئے۔ جب اندر آئے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم لاہور سے آئے ہیں اور ہم نے مرید ہونا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں نے ابھی بیان کیا ہے، محفل ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے اجتماعی بیعت کا عمل بھی کیا ہے، یعنی لوگوں کو مرید کیا ہے، تو آپ وہاں بیعت ہو جاتے۔ اب آپ نے سپیشل ٹوکن لیا ہے، رات 2-3 بج گئے ہیں، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، تو آپ پھر اتنے کام کے لیے آئے ہیں کہ جی میں نے مرید ہونا ہے، تو جہاں اجتماعی عمل ہو رہا تھا وہیں پہ آپ مرید ہو جاتے۔ حالانکہ وہ بچہ مرید ہوا تھا، لیکن عملیات کا، وظائف کا، جادو کا، اللہ کی پھٹکار کا اثر اتنا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا۔ اب وہ جب گھر سے آیا، جس طرح لوگ آتے ہیں یا آپ آتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے، وہ آیا، اس کے سارے کپڑے، شلوار نیچے سے پھٹی پڑی،
رسے میں ہی وار ہوا ہے، سارے کپڑے چھلنی ہو گئے۔ میں نے اسے پوچھا یہ کپڑوں کے اوپر خون پڑا ہوا ہے اور شلوار آپ کی پھٹی ہے، یہ سارا آگے سے بھی ڈیمیج ہوا ہے، یہ قمیض بھی ڈیمیج ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں گھر سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا ہوں اور میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ شافی سے مرید ہو کر آؤ۔ تو رستے میں یہ وار ہو گیا۔ یہاں سے پھر مجھے سرا مل گیا۔ میں نے کہا آپ کی والدہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہنے لگا جی میری والدہ ضعیف ہے، اس کو ہم یوں پکڑ کر واش روم لے کے جاتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے کہ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ یوں پکڑ کر واش روم لے کر جاتے ہیں۔ تو میں گھر آیا تو میری ماں کہنے لگی شافی کو نکالو، شافی کو نکالو، ٹی وی میں شافی کو نکالو۔ یعنی وہ نحیف سی آواز میں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے ٹی وی میں شافی کو نکالو، یعنی ٹی وی لگاؤ تو شافی کو نکالو۔ اب وہ بچے پریشان کہ ٹی وی لگاؤ تو شافی کو نکالو، ٹی وی لگاؤ تو شافی کو نکالو۔ پھر اس نے اشارہ کیا موبائل کی طرف، یعنی موبائل میں یوٹیوب کو وہ ٹی وی کہہ رہی تھی۔ اب انہوں نے یوٹیوب کی طرف اشارہ کیا، موبائل کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے یوٹیوب کھولی۔ جب یوٹیوب کھولی تو وہ شافی شافی کر رہی تھی، انہوں نے شافی لکھا تو شافی نے انی پات تھی۔ 6 چینل کلپس ہی کلپس انہیں مل گیا۔ انہوں نے اپنی ماں کو دکھایا، یہ کہتی ہاں ہاں یہی ہے، یہی شافی ہے، یہی شافی ہے، یہی مجھے اللہ نے دکھایا ہے، یہی مجھے اللہ نے دکھایا ہے۔ کتنی عمر میں؟ 95 سال کی عمر میں۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ نشان عبرت بن جاؤ گے، نشان عبرت بن جاؤ گے۔ واللہ عالم اس ضعیف خاتون کی، اس مسکین خاتون کی، اس بیوہ خاتون کی کیا دعا تھی، کیا تڑپ تھی، کیا آتی۔ اس عرش والے کو ترس آ گیا کہ اس نے اس کو خواب میں یہ سارا کچھ دکھا دیا کہ وہاں چلے جاؤ، اور ایک فکرہ اس کو ازبہ بھی کروا دیا، بچوں کے دل میں بھی ڈال دیا جیسے کیسے میں انہیں مل گیا، میں انہیں مل گیا۔ تو میں نے کیا بتایا، اتنے اوراد و وظائف وہ کر کے آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کالی دنیا کو چاٹ کے آئے، لیکن ماں کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے ان کو ایک موقع دے دیا ہے۔ لیکن شدت کیا ہے جادو کی ابھی کہ رستے میں سب کچھ ڈیمیج ہو گیا، رستے میں سب کچھ ڈیمیج ہو گیا۔ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو توجہ دے رہے ہیں، ان کی حالت خراب ہو رہی، حالت پتلی ہو رہی ہے۔ تو اللہ بولو آپ موت مانگو گے، موت نہیں ملے گی، موت نہیں ملے گی۔ جس طرح اس بڑھیا خاتون کی رب نے سن لی ہے کہ شافی کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں کرم ہو جائے گا وہاں پہ، اب اللہ نے ان کو رستہ بھی دکھا دیا۔ ایسے ہی اگر آپ غلطی کر بیٹھے ہیں تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ جہاں آپ کو بھیج دے۔ اللہ میرا کوئی پابند تو نہیں ہے، جہاں بھیج دے، جہاں آپ کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی صحت کا، شفا کا، اللہ وہاں بھیج دے گا۔ اور جب تک آپ کو رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، آپ نے کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا۔ جوں وظائف کرتے جاؤ گے یا تویز دھاگا کرتے جاؤ گے، کبھی بھاگ کر ادھر جاؤ گے، کبھی بھاگ کر ادھر جاؤ گے، وقت، پیسہ، صحت، ایمان، سب کچھ جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا، ملنے والی کائش ہے نہیں۔ اپنے مقام پہ رہو، اپنے گھر میں رہیں، اللہ کریں، استغفار کی کثرت کرو، صدقہ خیرات کرو، اور اللہ سے اٹھتے بیٹھتے معافیاں مانگو۔ کالے جادو کے ذریعے، کالے اعمال کے ذریعے، کالے کرتوتوں کے ذریعے جن جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے ان کے پاؤں نہیں پکڑنے۔ ہائے ہائے کتھے جاواں، ان کے پاؤں نہیں پکڑنے، ان کے پاؤں کے تلوے چاٹنے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم، کیوں؟ تمہیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ جب تک کالی دنیا میں جا کے تم نے اپنے شریکوں پہ جو ظلم ڈھایا ہے ان کے جا کے پاؤں کے تلوے نہیں چاٹو گے، تمہیں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو اے اللہ میری توبہ، بس I'm sorry، بس خلاص، نہیں۔ جا کر یوں ہاتھ جوڑنے سے بات بھی نہیں بنے گی، ان کے پاؤں پڑنے سے بات بھی نہیں بنے گی، اللہ تلوے چٹوائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تم نے شرک کیا ہے اور جانتے ہوئے کیا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ تلوے چٹوائے گا۔ تو آرام سے بندے کے پت بن کے جا کے تلوے چاٹ لو۔ جو تو گناہ کیے ہیں خلوت میں، جو آپ کی ذاتی نوعیت کے ہیں، وہ تو گھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو جو ہم جیسوں پہ ظلم ڈھائے ہیں تو تلوے چاٹنے پڑیں۔ اب اللہ والو آخری بات، اور پھر اس کے بعد بات ختم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ہماری یہ جو پارکنگ ہے، کوئی جمعرات نہیں ہے، یا کوئی ہفتہ نہیں ہے، یا کوئی اتوار نہیں ہے، یا ہفتے میں کوئی دن نہیں ہے
जिस दिन दो चार तावीज़ात यहाँ से ना निकले, गोश्त ना निकले, या फटे पुराने कपड़े ना निकले, या नक्श ना निकले, या जो बाहर रिसेप्शन पे पार्किंग पे दरख्त है उन दरख्तों के साथ तावीज़ ना लटक रहे हों, झूले लाल झूले ना ले रहे हों। हर हफ्ते में 1-2 बार होता है ना, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? अब अल्लाह वालों, कल मैं क़यामत के दिन खड़ा हो जाऊं, इनका क्या बनेगा? इनका क्या बनेगा? और वो तावीज़ात या वो आमाल या वो वार ऐसे लोगों की तरफ से भी होते हैं, अगर मैं यहां बयान में नाम ले लूं तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाए। ऐसे ऐसे पीर कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे पीर और ऐसे ऐसे काले इल्म के जो जादूगर हैं, वो जो बज़ाहिर वली अल्लाह बने फिरते हैं, वो उनके पीछे होते हैं। क्यों? जब हम लोगों के केस को हाथ डालते हैं, जो उसके पीछे होता है तपश उसको जाती। तत्ते तवे ते शाफी बिठान तो बाज नहीं आंदा। जब तवा उनको नीचे से तत्ता लगता है, फिर वो जो उनसे होता है वो करते हैं। तो शाफी का मजाज क्या है? 2-4 दफा शाफी बर्दाश्त करता है, फिर बाद में KFC के डब्बे में पैक करता है और TCS करवा देता है, तब ये सेट हो जाती। लेकिन बास नहीं आ रहे। पिछले दिन भी मैंने बयान में ये बात समझाई कि अल्लाह वालों, ये कुत्ते की दुम की तरह हैं। जितना भी इन पे एहसान करो, जो मर्जी करो, ये दुम सीधी होने वाली नहीं है। इसी तरह जो काली दुनिया में चले जाते हैं, अल्लाह की ऐसी फटकार पड़ती है, ये दोबारा पे सीधे रास्ते पे आने वाले नहीं है। अगर आपको मेरी कड़वी कसैली बातें सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपके साथ कोई मजाक कर रहा हूं। मेरा आपका कोई मजाक नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर जिन के ऊपर जुल्म ढाया है, उनके तलवे चाटने से बात बनती है। खुदा की कसम, ये घाटे का सौदा नहीं है। दिन चढ़ने से पहले जाके उनके दरवाजे पे दस्तक दो, उनको कहो माफी मांगने नहीं आए, तुम्हारे पांव पकड़ने नहीं आए, तुम्हारे पांव के तलवे चाटने आए। अपनी नस्लें बचा लो, अपना ईमान बचा लो, अपनी आखिरत बचा लो। और जो नीला पीला काला घर में अपनी जात के लिए किया है, वो खलवत में ही अल्लाह से माफ़ी मांग लो। उसके लिए ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका और अल्लाह का मामला है। जो मेरे पे किया है, हूं तो आना ही पैना है, ये तो हूं आना पैना है। देखिए, मेरे पे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चमक भी रहा हूं, दमक भी रहा हूं और गरज भी रहा हूं। तो जिन्होंने किया है, अल्लाह की फटकार भी उनमें पड़ी है, अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद भी कर दिया है। कल तक जो कहते थे कि हम वजीफों के सदर हैं, हम जनरल सेक्रेटरी हैं, हम शेख हैं, हम पीर हैं, हम गौस हैं, अल्लाह ने फिर कैसे मिसाले इबरत बनाया है, कैसे मिसाले इबरत बनाया है। अब उनके पास एक ही हल रह गया, तवीज़ धागा, औरतों वाला काम। एक ही राम रह गया, औरतों वाला काम। तो मैंने क्या कहा है कि मैं अगर अड़ गया तो इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा। तो अल्लाह ना करे कोई शाफी की तरह अपनी जिद पे अड़ गया तो आपके साथ बड़ी बुरी होगी। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आपके पास जिंदगी है, मोहलत है, जिन लोगों पे आपने ये किया है वो जिंदा हैं, आप जा सकते हो, तो एतराफ़ करने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई नदामत शर्मिंदगी नहीं है। क़यामत के दिन जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह वालों, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी नस्लों को जो भुगतना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं। एतराफ़ जुर्म कर लो, माफ़ी मांग लो, मामला रफा दफा हो जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम है, खुदा की इज्जत की कसम है, जो नुस्खा कीमिया मैंने बताया है, मेरी बात पे अमल करो, इस नुस्खे को आजमाओ। अगर दिन चढ़ने से पहले अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारे मुकद्दर ना बदल दे, तो शाफी को शाफी ना कर। कोई वजीफा नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है, तलवे चटने। क्या करने? पैर चटने ने। कहीं कह रहे हो तलवे तलवे तलवे, शाफी तलवे तलवे कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। जाके पैर ही नहीं पहना, पैर चटने ने, फिर जाके माफी मिलनी है। फिर ये जो नाक है ना 3 इंच ऊंची, कहते साड़ी नक नहीं रहती, साड़ी नक नहीं रहती, ये आधी इंच मुसल्ले पे रगड़नी है, तो तब जाके काले जादू की माफ़ी मिलनी है। तो मैंने तफसील के साथ और इंतहाई सख्त अल्फाज के अंदर तंबीह कर दी है, महज अल्लाह की रज़ा के लिए, कि कोई अपनी इस्लाह कर ले, मरने से पहले अपनी ज़ात पे तरस खा ले और अपनी नस्लों पे तरस खा ले।
اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی شافی کی تو دن چڑھنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، اس کے بعد اپنے دشمنوں کے سامنے جا کے اعتراف جرم کر لو، ان کے پاؤں کے تلوے چاٹ لو، وہ پھر تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کریں پھر وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ تمہیں عافیت سے نکال دے گا۔ اور جن کو اللہ نے استقامت دی ہے وہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑا اور کالی دنیا سے ان کو نکالا، یا اوراد و وظائف کی دنیا میں تھے، رجت کا شکار ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس کالی دنیا سے یا رجت کی دنیا سے یا روح کے کینسر سے ان کو نکال کر سیدھے رستے پہ ڈالا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے زیر قدم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، عملیات کے بارے میں، علاج معالجہ کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی مسئلہ ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہماری پیڈ آن لائن سروس سے راؤنڈ دا کلاک آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا مسئلہ مختصر سا یا اپنا سوال مختصر سا لکھ کر بھیجیں اگر آپ ویلاگ میں جواب چاہتے ہیں، اور اگر آپ ویلاگ میں جواب نہیں چاہتے، پرائیویٹلی چاہتے ہیں، آپ کو پرائیویٹلی ڈیل کر دیا جائے گا، اور اگر آپ ویلاگ میں جواب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلاگ میں جواب دے دیں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن آپ نے ایڈمن کو یہ کہنا ہے کہ میرے سوال کو رجسٹر کیا جائے، مجھے رجسٹریشن نمبر دیا جائے۔ جب آپ کا سوال ویلاگ کے لیے رجسٹر ہو جائے گا تو یوں مجھے ایک ہارڈ کاپی دی جائے گی، اس ہارڈ کاپی کو میں پڑھوں گا، سمجھوں گا۔ اگر آپ کا مسئلہ، آپ کا سوال اجتماعی نوعیت کا ہوا تو ویلاگ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اس کا نفع کیا ہوگا کہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے توسل سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، ان کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور اگر آپ کا بالفرض سوال اجتماعی نوعیت کا نہ ہوا، پرائیویٹ نوعیت کا ہوا، تو آپ کو پرائیویٹلی وائس نوٹ کے ذریعے جواب دے دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ مزید برکتیں بھی نازل فرمائے تاکہ ان کی نسلوں کو ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل